میں بطور دین کا ایک داعی ہونے کے اپنے مد مقابل سے بجائے نفرت کے اس سے ہمدردی رکھوں گا، ٹھیک ہے، مجھے اس سے ہمدردی ہونی چاہیے کہ یہ میرا دینی بھائی ہے۔ دینی بھائی تو دور کی بات، اگر کوئی کافر ہو تو اس سے بھی ہمدردی ہونی چاہیے جی، ٹھیک ہے، کہ یہ میرا دینی بھائی ہے، اس کی سمجھ میں غلطی ہے، ٹھیک ہے، اس سمجھ میں سے غلطی ہوئی ہے، یہ غلط راستے پہ جا رہا ہے، مجھے اس کی اصلاح کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، مجھے اس کو سیدھے راستے پہ لانے کی دعوت دینی چاہیے۔ تو میں جس کو سیدھے راستے پہ لانے کی دعوت دینا چاہ رہا ہوں تو مجھے اس سے ہمدردی ہونی چاہیے نا، بجائے اس کے کہ میں اسے نفرت رکھوں، اسے کہوں کہ میں اسے گالیاں دوں، اسے برا بھلا کہوں، اس کی پارٹی کو برا بھلا کہوں، اسے کہوں کہ تم فلاں فلاں فلاں، اور پھر کل میں اس کے پاس جاؤں، اسے کہوں کہ تم جو ہے وہ جماعت اسلامی میں شامل ہو جاؤ، تو کیا وہ میرے نزدیک آئے گا؟ بالکل نہیں آئے گا نا۔ ایسے ہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل کے گھر کتنی دفعہ گئے؟ ابو جہل آپ کو گالیاں دیتا تھا، بے شک اگر ابو جہل تک کو دعوت دی جا سکتی ہے، اس سے نرمی سے بات کی جا اور سکتی ہے۔ دعوت فکر بھی دی جا سکتی ہے کہ تم کرو۔ آپ کو بتاؤں، ابو جہل تو دور کی بات، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ فرعون سے اسے بھی دعوت دو۔ وَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، اس سے نرمی سے بات کرو۔ اس کے پاس فرعون خدائی کا دعویٰ کیا تھا، اللہ کے مد مقابل تھا، اللہ نے اسے کہا کہ جاؤ اس سے بھی نرمی سے بات کی جائے، نرمی سے بات کرو، ہو اللہ سکتا ہے اکبر، کہ وہ تمہاری بات مان جائے۔ بات مان لے۔ تو میں یہ کیسے تصور کر سکتا ہوں کہ جو میرا مسلمان بھائی ہے، چاہے وہ دوسری جماعت میں ہے، تو میں اس سے نفرت رکھوں یا اس سے بغض رکھوں یا اس کے خلاف اس کو میں گالیاں نکالوں یا برا بھلا کہوں، میں یہ کیسے گمان کر سکتا ہوں؟